کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و صلات کرنے والے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے اور درود پاک پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا کر قبول کی جائے گی اور سوال کر عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظرون۔ تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے، ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا، اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا۔ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے یعنی جم کر بیٹھے ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہا بے شک
تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے اور ہم سب کے حال پہ اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اپنے پروگرام میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں عالم باعمل، فاضل اجل، ولی رب لم یزل، آفتاب ولایت اور مہتاب ہدایت، تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا الحاج محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان کا انشاءاللہ حضور مفتی اعظم ہند کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی سیرت اور ان کا خوبصورت انداز اور ان کا زندگی گزارنے کا پیارا انداز انشاءاللہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر بیان ہوگا۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثار کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ میرا کروں میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زائد حرمت والے، سب سے زائد حرمت والے، سب سے بڑھ کر ہمت والے، سب سے بڑھ کر ہمت والے، سب سے برتر قدرت والے، سب سے برتر قدرت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، عزت والے عظمت والے، عزت والے عظمت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، اپنی اپنی جھولی پسارے، داتا پیارے دولت والے، داتا پیارے دولت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر علت کے تم ہو دافع، ہر علت کے تم ہو دافع، ہر مشکل کے تم ہو رافع، ہر مشکل کے تم ہو رافع، صحت والے قدرت والے، صحت والے قدرت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کرتب کے تم ہو دافع، ہر کرتب کے تم ہو دافع، ہر بیماری کے تم ہو نافع، ہر بیماری کے تم
بیماری کے تم ہو نافع، اے سرمایہ راحت والے، اے سرمایہ راحت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سدرہ تمہارا عرش تمہارا، سدرہ تمہارا عرش تمہارا، کرسی تمہاری، فرش تمہارا، کرسی تمہاری، فرش تمہارا، سدرہ تمہارا عرش تمہارا، سدرہ تمہارا عرش تمہارا، کرسی تمہاری، فرش تمہارا، کرسی تمہاری، فرش تمہارا، مالک دوزخ و جنت والے، مالک دوزخ و جنت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موجے اول بحر رحمت، موجے اول بحر رحمت، جوش آخر بحر رافت، جوش آخر بحر رافت، فیض و جود و سخاوت والے، فیض و جود و سخاوت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہو فتح باب نبوت، تم ہو فتح باب نبوت، تم سے ختم دور رسالت، تم سے ختم دور رسالت، ان کی پچھلی فضیلت والے، ان کی پچھلی فضیلت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، للأحمر لو نوری کی، للأحمر لو نوری کی، اچھی صورت ہو نوری کی، اچھی صورت ہو نوری کی، للأحمر لو واسی، للأحمر لو واسی، اچھی صورت ہو واسی کی، اچھی صورت ہو واسی کی، چاچا اچھی صورت والے، چاچا اچھی صورت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فیض و جود و سخاوت والے، صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قربان جائیں سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ حضور کی عظمتیں بیان کرتے آ رہے ہیں اور حضور کی ختم نبوت کو بھی بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حضور کا جو مرتبہ ہے
اس کو بھی بیان کرتے آ رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان فرمایا ہے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی کو حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے اس کلام میں بیان فرمایا ہے۔ خلیل بھائی نے سارے اشعار نہیں پڑھے، یہ سارے اشعار انہوں نے نہیں پڑھے، سلیکٹڈ اشعار کہ جو ہر خاص و عام کو یوں کہیے کہ سمجھ میں آ جائیں۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ فائدہ مند بات ہے۔ تو بہرحال حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی سرکار ہے۔ امیر سنت نے لکھا ہے نا، مفتی اعظم بڑی سرکار ہے، مفتی اعظم بڑی سرکار ہے۔ آگے خلیل بھائی لفظ پڑھ دیں، مفتی اعظم بڑی سرکار ہے جبکہ ادنا سا گدا اتار ہے، جبکہ ادنا سا گدا اتار ہے۔ مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں قربان جاؤں، رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا الحاج ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دام قدم القدسیہ ہمارے ساتھ ہیں، اور رکن شورا سے انشاءاللہ گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے بھی ہیں، اور استاد صاحب ان کو ایسی مقبولیت جو ہے وہ میسر ہے کہ ہر کوئی ان کو مفتی اعظم ہند جو ہے وہ کہتا ہے۔ ہند کو اگر آپ اس وقت کے سینیریو کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت بڑا یہ علاقہ تھا، مطلب چھوٹا سا علاقہ نہیں تھا، بہت بڑا علاقہ تھا یہ تقسیم سے پہلے کی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سے ہی آپ کو مفتی اعظم ہند جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کچھ ان کا جو ہے ابتدائی تعارف بھی نام کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں، اور مزید بھی ان کو گھٹی کس نے دی، کس طرح سے دی، اس کا بھی ذکر خیر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اگر ہم تاریخ کے آئینے پر نظر ڈالیں تو بہت ساری شخصیات نظر آتی ہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو بڑی مؤثر رہی ہیں، اپنے زمانے پر بڑا ان کا اثر رہا ہے۔ ان میں سے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد خانے پر موجود تھے، اور ان کی پیدائش سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کی خبر دے دی گئی تھی، اور ان کے جو اعلیٰ حضرت کے جو مرشد زادے تھے ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کو بھی جو ہے وہ خواب میں بشارت ہو گئی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اور یہ جسے کہتے ہیں نا پیدائشی ولی، تو یہ پیدائشی ولی تھے، اور جو ہے وہ ان کا نام ویسے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد رکھا تھا، محمد نام کے فضائل حاصل ہوں، لیکن عرفی نام جو ہے وہ مصطفیٰ رضا ہے۔ اور آپ کے جو ان کے جو اعلیٰ حضرت کے جو مرشد زادے تھے ابو الحسین احمد نوری صاحب، انہوں نے ان کا نام ابوالبرکات محی الدین جیلانی رکھا، اور فوراً بیعت بھی کیا اور خلافت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ بچپن ہی ان کا اتنا شاندار ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی خوشخبریاں مل رہی ہیں، اور پھر جو ہے یہ اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی کئی نسلیں جو ہیں وہ فتویٰ نویسی کر رہے تھے۔ آپ کے جو پردادا تھے مولانا محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رضا علی، اور آپ کے جو یعنی یہ آپ کے جد امجد تھے، اور آپ کے جو دادا ہیں وہ مفتی نقی علی خان ہیں، اور آپ کے والد جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ جب پردادا مفتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ کیوں نہ مفتی ہوتے۔ اور اسی جو ہے وہ یعنی ماحول ہی ایسا تھا، فتاوی نویسی کا، پڑھنے پڑھانے کا، علم سے تعلق تھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جیسی عبقری شخصیت کے ہاں یہ پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ جو ہے نا اپنے جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے جو بڑے بھائی تھے حجت الاسلام حامد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جوان تھے، یعنی کافی عمر کا ڈفرینس ہے، اور وہ تدریس بھی کرتے تھے دارالعلوم منظر اسلام کے اندر بریلی شریف میں۔ تو یہ ان سے پڑھتے رہے ہیں، یعنی حجت الاسلام سے۔ تو یوں ان کو اپنے بھائی سے بھی افتاء کا فیض پہنچا ہے، والد صاحب سے بھی جو ہے وہ افتاء کا فیض پہنچا ہے، اور دیگر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلفاء تھے ان سے بھی جو ہے وہ انہوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو یوں جو ہے ماحول ہی ان کو ایسا ملا
اور پھر رب کی رحمت سے جو ہے وہ اللہ پاک نے مقبولیت بھی عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ہے مجدد کا لقب دیا گیا ہے اور جو ہے وہ بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں اور ان کو ماحول ایسا ملا الحمدللہ. اور انہوں نے پھر دیکھیں بعض اوقات ماحول تو سلمان بھائی مل جاتا ہے لیکن جب تک اپنے اندر کوئی لگن نہ ہو تو آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت اچھا ماحول ملتا ہے, اچھی تعلیم ملتی ہے, لیکن وہ کوئی بڑا کام نہیں دنیا کے اندر کرتے, نہ کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو شوق ہی نہیں ہوتا اور جو ہے وہ یوں شوق لگن نہ ہونے کی وجہ سے ماحول اچھا بھی مل جائے تو آدمی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. تو یقیناً جو ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی شوق تھا, لگن تھی اور آپ نے محنت کی, اسٹرگل کی اور جو اپنے والدین اور جو اپنے مرشد تھے ان کی توقعات تھی ان پر یہ پورے اترے اور پھر اللہ پاک نے ان کو اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی, مقبولیت عطا فرمائی, علم عطا فرمایا اور پھر ان کی وجہ سے جو ہے ایک زمانے نے فیض پایا. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو ہمیں اگر ماحول ملتا ہے تو ہمیں اس ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اگر ماحول نہیں بھی ملتا تو اب ہمت اور کوشش کر کے جو ہے وہ خود ہی اپنے لیے ماحول سازگار بنا لینا چاہیے. بعض لوگ بہت یعنی یہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں گھر کا ایسا ماحول نہیں ملا, ہمیں باہر کا ایسا ماحول نہیں ملا, تو اس میں جو ہے وہ سارا کچھ بلیم جو ہے وہ ماحول پر ڈال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ناسازگار حالات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جب علماء کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ علم دین حاصل کرتے یا ان کے لیے ایسا ماحول نہیں تھا. مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت غریب تھے اور علم ان کے والدین کے بارے, والد صاحب کے بارے میں معلوم نہیں ہے, ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ فوت ہو گئے تھے کہ نہیں, لیکن ان کے پاس ماحول نہیں تھا علم حاصل کرنے کا. انہوں نے جاب شروع کی, نوکری شروع کی اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم دین حاصل کرتے رہے اور پھر رب کی رحمت سے یہ بہت بڑے مفتی بنے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. تو حالات سازگار نہ ہو تب بھی آدمی ہمت کرے, اسٹرگل کرے, کوشش کرے, لگن سے کام کرے تو اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرماتا. سبحان اللہ. یہ مفتی اعظم کے فضائل سننے کے بعد یہ شعر بنتا ہے خلیل بھائی, مفتی اعظم بڑی سرکار ہے اور ادنا ساگدار ہے. مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے, مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, پار ہے, پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. مفتی اعظم بڑی سرکار ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. میرے ذہن میں ایک شعر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. بزرگوں کے ساتھ ایک نسبت جو ہے نا وہ بڑی برکت والی بات ہوتی ہے. نسبت پر تو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارا جو ہے وہ کلام موجود ہے. تو بہرحال میرے ذہن میں جو ایک شعر گردش کر رہا ہے وہ ہے جی, ماں و من سے بچائے آل رسول, پار بجرا لگائے آل رسول. واہ سبحان اللہ. یہ بھی اپنے مقام پر ایک ہے اور بزرگوں کا ہمیشہ ادب ہی کرنا چاہیے. اور بزرگ جب ہوں بھی جو ہے وہ ایسی عظمت والے, ایسی شان والے, تو ان کی عقیدت کا ہی دم جو ہے وہ بھرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انداز تھا, آپ کا ادب والا انداز جو ہے وہ کیسا زبردست ہے. یعنی آپ یہ بچوں کے لیے بھی اس میں ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے. مجھے کہنے دیجئے نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیے, اولاد کے لیے, اور مجھے کہنے دیں کہ سبھی جو ہے وہ طبقات جو ہیں جن کا تعلق سیکنگ نالج سے ہے, علم حاصل کرنے سے ہے, ان کے لیے یہ
بڑا پیارا جو ہے وہ ایک بات ہے اور انداز ہے کہ ادب جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور سرکار وزیر اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ اس بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جب یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تو 2 زانوں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اگر اس وقت آپ کی عمر صرف 4 سال تھی، اور جب آپ کو رسم بسم اللہ آپ کی ہوئی، اور اس وقت آپ کی علم حاصل کرنے کی لگن اور شوق کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وضو کرنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے 4 سال کی عمر میں، جب بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ اذکار یاد کرنا تو مشکل ہے، یہ مسائل بھی جانتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ادب کا، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 زانوں بیٹھا کرتے تھے، اور کندھوں پر جو ہے یوں جیسے ہوتا ہے نا بچے سامان اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کا ان کا انداز نہیں تھا، بلکہ بڑا مؤدبانہ انداز ہوا کرتا تھا۔ اور پھر جب کیونکہ اعلیٰ حضرت کی مصروفیت تھی، آپ جو ہے وہ کتابیں لکھا کرتے تھے، کتابوں کی طرف فتاوی نویسی کیا کرتے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا صاحب سے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کو پڑھایا کرو۔ اور یوں دیکھیں بعض اوقات جب بھائی ایک طرح کے ہوتے ہیں نا، بھائی کا ادب بعض اوقات نہیں کر پا رہے ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑے بھائی کا ادب جو ہے وہ بالکل کرنا چاہیے، وہ بڑے بھائی ہیں، باپ کی جگہ ہیں، لیکن یہ اپنے بھائی کا بڑا ادب کرتے تھے، کیونکہ ان کے بھائی بھی ان کے استاذ ہیں، اور کافی کتابیں انہوں نے اپنے بھائی سے پڑھی ہیں، اور بھائی کا ہی بہت احترام کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم بھی پڑھا ہے ان سے، 3 سال کی عمر میں مکمل کیا ہے۔ اور باادب بانصیب، جو جتنا باادب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فیض بھی پاتا ہے، تو بچپن سے ہی جو ہے وہ آپ کو یہ ادب، اور گھرانہ ہی ایسا تھا الحمدللہ، وہاں تو ادب کو بہت مقام مرتبہ حاصل تھا۔ جب جو ہے وہ والد صاحب اتنے مؤدب ہیں، بھائی اتنے مؤدب ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان کے شاگرد، ان کے بیٹے، ان کے بھائی وہ مؤدب کیوں نہ ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ادب کرنے والا بنائے۔ یہاں جو ایک استاد صاحب نے بات لی ہے کہ بھائی کا، آپ بھائی کے ساتھ کیا ہو، ایک تعلق ادب والا ہو، اور اس کی آج ہمارے معاشرے میں بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے کہ بھائی کا ادب تو دور کی بات ہے، محبت، بلکہ مجھے کہنے دیجیے مروت، اس کا بھی خاتمہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو قبلہ رکن شورا حضرت حاجی شاہد صاحب ابو ماجد ادامہ ذلہ کے حوالے سے ایک بات بتاؤں۔ میرے چونکہ استاد بھی ہیں، میرے جو ہے وہ نگران بھی ہیں، اور مجھے یہاں تک پہنچانے میں یوں کہیے کہ میری جو ایک امیر سنت کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے، اس میں الحمدللہ ان کا ایک بڑا کردار ہے، وللہ الحمد، اور میں اس کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے ایسا ہمیں استاد عطا فرمایا، میرے اس میں بھی ہے، اور حافظ عدنان چشتی صاحب کی اس میں بھی شامل ہے، وللہ الحمد۔ ہمارے استاد ہیں الحمدللہ، میرے نگران بھی رہے۔ انہیں کسی نے کہا یہ اس کو رہنے دیں، جو بات ہے اس پر توجہ برل کریں، آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا بھی اگر میرے مکان پہ میرا بھائی قبضہ کرے گا تو میرا بھائی ہی ہے نا، کوئی اور تو نہیں کرے گا، وہی رہے گا نا۔ یعنی ایک بات کہہ کے سامنے والے کو کیا کر دیا، اس کو خاموش بھی کروا دیا، اور بتا بھی دیا کہ اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرنی۔ یہ آپس میں بھائیوں کے حساب سے ایک جو ہے نا وہ انداز ہے، اور ان کے بھائی ان کا کتنا احترام کرتے ہیں یہ بھی وللہ الحمد میں اللہ کی رحمت سے میری معلومات میں ہے۔ لیکن اس طرح سے جو اپنے بڑے بھائی ہیں، بالخصوص صاحب جو بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا ایک محبت کا جو انداز ہے، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، زبردست جو ہے وہ عالم دین ہے، دارالفت اہل سنت میں فتاوی نویسی بھی آپ جو ہے وہ فرماتے رہے ہیں، مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں، جو ہے وہ شعبہ جات کے نگران بھی ہیں، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ جو ان کا انداز ہے وہ ایک، اگر میں یوں کہوں کہ ایک نیاز مندی والا انداز ہے اپنے بڑے بھائی سے، تو بات بھی یہ غلط نہیں ہوگی۔ تو یہ جو انداز ہے نا، یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑوں کے ساتھ ہمارے انداز ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، بات کس طرح سے رکھنی چاہیے۔ تو چاہے آپس میں بھائی ہیں، ان میں بھی محبت اور پیار جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور جو اس محبت اور پیار میں رکھنا اندازی ڈالنا چاہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، یا اس کو ایک ایسا ایک فل سٹاپ لگا دیں کہ اس کی آگے وہ کیا ہے وہ نہ بڑھ سکے۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ہم جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں ان کو ہم پرائمری جو ہے وہ سچویشن میں لے جاتے ہیں، اور جن کا کوئی ریلیشن جو ہے وہ ہے ہی نہیں، جو پنچھی ہیں، اڑ گئے مار اڈاریاں والا حساب جن کا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں، ان کو پریورٹی بیس پر لے آتے ہیں، اور اس پر اکثر اوقات بندہ کیا کرتا ہے، وہ نقصان جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بات وہ بڑی کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے، واضح، اور وہ یہ ہے
کہ بھائیوں کے اندر بھی آپس میں محبت اور پیار ہونا چاہیے. اللہ ہمیں بھی جو ہے یہ نصیب فرمائے. عدنان بھائی. جی سلمان بھی، بھائیوں کا جو آپس کی جو محبت ہے اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. جیسے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی جان کا نہایت ادب احترام فرمایا کرتے تھے. استاد محترم ہیں، انہیں یہ تربیت ان کے والد گرامی کے ہاں سے بھی مل رہی ہے. حضرت سیدنا امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دفعہ کوئی آدمی آپ کے پاس آیا، اور چونکہ جو نظام زمین کا اور اس طرح کے جو معاملات تھے نا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھائی سنبھالا کرتے تھے. آپ نے انہی کے ذمہ لگایا ہوا تھا، اور بہت سارے کام جو تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، ان میں معاونت اور بہت اعلیٰ درجے کی معاونت آپ کے بھائی جان کیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے. وہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی وہ آپ کے بھائی جان نے نا اپنی زوجہ کے لیے سونے کے کنگن بنوائے ہیں. تو اس کا انداز جو ہے نا وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ آپ کے مال سے انہوں نے بنوا لیے ہیں اپنی زوجہ کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خوشی ہے، اگر میرے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے بھائی نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا، اور اگر اپنے مال سے بنوائے ہیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ پاک نے میرے بھائی کو اتنا مال عطا کیا ہے کہ اس نے سونے کے کنگن بنوائے اپنی. سبحان اللہ. تو دونوں صورتوں کے اندر آپ نے جو ہے وہ جو شخص جو ایک یوں کہہ لیں کہ مذموم مقصد جس کے اندر پایا جا سکتا تھا، یا ایک غلط فہمی جو پیدا ہو سکتی تھی، آپ نے اس کو ایسے احسن انداز کے اندر ختم فرمایا. دونوں صورتوں کے اندر مجھے خوشی ہے، میرے لیے جو ہے وہ خوشی کا سامان ہے. تو جن کے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنا پر ہوتے ہیں، حقیقی بھائیوں کے درمیان ہوں یا جو دینی بھائی ہیں، تو ان کا جو پیش نظر ہوتی ہے، ان کے جو چیز، وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو پھر وہ دنیاوی چیزوں کی اس طرح مادیت پرستی پر چونکہ ان کی بنیاد نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہر چیز کو رب کی رضا کے معاملے پر پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ ہمیں یہ عافیت نصیب فرمائے، اور محبت کی آپس میں بھائیوں والی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں کوئی ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ دوسرے بھائی کے لیے وہ تشویش کا باعث بھی بنے. تو نیکی اور احسان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے، کس کو؟ نیکی اور احسان کو اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم رشتے جو ہیں یہ بڑے اچھے انداز میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر مفاد پرستی اور خود غرضی اور اپنے آپ کو میں کو بیچ میں لے آئیں گے تو سمجھیں یہ آپ نے وہ میخ جو ہے وہ ٹھونک دی ہے اس کے اندر کہ اس نے اب اس لکڑی کا کیا کرنا ہے، اس کو پردے جو ہے وہ کر دینا ہے، اس کو پاش کر دینا ہے، یا اس کو پھاڑ دینا ہے، اس میں درار ڈال دینی ہے. میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا یہ میخیں کیا کام کرتی ہیں، اللہ نصیب کرے. لکڑیاں پرانے زمانے کے لوگ جو ہے وہ میری بات محسوس ذہن میں آ رہی ہوگی، دان بھی آپ کو بھی آ رہی ہوگی. جی بالکل. وہ کیا کرتے ہیں، لکڑی کو پہلے کیا کرتے تھے، اس کو چیرنے کے لیے، آرے تو نہیں ہوتے تھے، تو اس طرح یہ آریاں نہیں ہوتی تھیں، ہتھوڑا اور چھینی اس کو کہتے ہیں، میخ بھی اس کو اردو میں اس کو میخ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہ وہ ٹھوک کے وہ کیا کرتے تھے، وہ ٹھوکتے جاتے تھے، اور لکڑی کیا ہوتی تھی، وہ چرتی چلی جاتی تھی. اور جب چرتی تھی نا، میں آپ کو بتاؤں، میخ سے چری ہوئی لکڑی جلدی جلتی تھی. ہاں جی ایسی. جب یہ میخیں اس طرح کی مفاد پرستی کی اور اس طرح کی یہ کیلیں ٹھوکتے جائیں گے تو سمجھ لیں کہ اپنا جو رشتہ ہے اس کو کیا کرتے جائیں گے، ہائے 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 خراب کرتے جائیں گے. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا. اللہ ہمیں احسان کرنے والا اور نیکی کرنے والا بنائے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت سے یہ پہلو ہمیں سیکھنے کو ملا. اور پھر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کو سر گھٹی کس نے دی تھی، یہ بھی بتائیں. ویسے تو گھٹی یوں کہا جاتا ہے کہ جب پیدائش ہو تو اسی وقت دی جائے، صحیح، لیکن جو ہے وہ برکت کے لیے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں سے بھی تحنیک کروائی جاتی ہے، گھٹی دلوائی جاتی ہے. تو آپ کی پیدائش کے کچھ دن کے بعد حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کو گھٹی ڈالی برکت کے لیے. اور یوں جو ہے وہ بچپن سے ہی آپ کو شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین آستان عالیہ قادریہ برکاتیہ مہریرہ شریف کا فیضان جو ہے وہ حاصل ہوا. اور شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پر بڑے مہربان تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک سجادہ نشین تھے مہریرہ شریف کے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت سے ان کی محبت تو تھی، لیکن کچھ اسباب ہوں گے
ان کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی سے ہی بڑی محبت تھی. کیا بات. اور آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح جو ہے وہ خاص مہربانی ہوتی ہے نا، چھوٹے بچوں کو ویسے والد پیار کرتا ہے، جو والد ہو والدہ ہو، سب سے چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا، فطری طور پر اس سے جو ہے دونوں ماں باپ محبت کرتے ہیں. تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے شاہ ابو الحسن احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کو 13 خلافتیں بھی عطا فرما دی جتنی بھی ان کو خلافتیں حاصل تھیں، اور جو ہے وہ تعویذات کی اجازت بھی عطا فرما دی، اور دعائے خیر بھی کی. اور یوں جو ہے وہ آپ کو شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصی شفقتیں حاصل تھیں، اور جس کا اثر جو ہے پھر ساری زندگی بھی رہا. اور آپ بھی تعویذ لکھا کرتے تھے، اور اس تعویذ کا جو ہے وہ بہت روحانی علاج جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں بڑا اثر ہوا کرتا تھا. آپ جس کو تعویذ عطا فرما دیا کرتے تھے اس کو شفا حاصل ہو جایا کرتی تھی. اور آپ جو ہے وہ دریا دلی کے ساتھ جو ہے وہ تعویذ بھی دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دارالعلوم کے اندر جو ہے وہ کوئی تقریب ہوگی، اس میں آپ تشریف لے گئے. اور جب واپسی کا سلسلہ ہوا تو آپ رکشے میں بیٹھ گئے، اور ریل گاڑی میں آپ نے بیٹھنا تھا. تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے بڑی پریشانی ہے، آپ مجھے تعویذ جو ہے وہ لکھ کر دیں. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائد اہل سنت ہیں، انہوں نے شخص کو روکا کہ آپ تعویذ لکھوا رہے ہو، گاڑی چھوٹ جائے گی. صحیح. تو آپ نے جو ہے وہ علامہ ارشد القادری صاحب کو روکا اور کہا کہ پریشانی میں ہے، کوئی بات نہیں، ٹرین نکلتی ہے تو نکل جائے، میں اس آدمی کو تعویذ لکھ کر ضرور دوں گا. تو یوں آپ جو ہے وہ خیر خواہی لوگوں کی یہ بھی آپ کے دل کے اندر بہت زیادہ تھی، اور آپ یوں جو ہے وہ دریا دلی کے ساتھ لوگوں کا روحانی علاج بھی کیا کرتے تھے. احمد رضا کی خواص دعا مصطفیٰ رضا، احمد رضا کی خواص دعا مصطفیٰ رضا، ہے چشم سنیت کی ضیا مصطفیٰ رضا، قلب ابو الحسین کی دھڑکن وہ شخصیت، قلب ابو الحسین کی دھڑکن وہ شخصیت، آل رسول کی ہے ادا مصطفیٰ رضا، آل رسول کی ہے ادا مصطفیٰ رضا، آل رسول کی ہے ادا مصطفیٰ رضا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ہی زبردست شخصیت تھے. اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ سرب مہربانی والا جو انداز ہے نا، یہ میں نے جانشین میرے سنت میں بھی دیکھا ہے. ماشاء مجھے ابھی سفر میں سعادت ملی ساتھ سفر کرنے کی، تو جانشین میرے سنت صاحبزادہ اتار الحاج ابو سید احمد عبید رضا اتاری مدنی دام قدم القدسیہ یوں ہی کسی کے ساتھ ہمدردی جو ہے نا وہ فرما رہے تھے، اور یوں اس طرح سے غم خاری فرما رہے تھے. تو میں نے اچھا جانا تھا، ہم نے ٹریول کرنا تھا، تو میں نے کہا حضور چلیں. تو آپ نے یوں سر کا جو ہے نا وہ اشارہ یوں اس طرح سے وہ کیا. پھر وہ جو بات تھی وہ بات بھی سنی. تو اچھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ اتنی بات جو کر رہے ہیں اس کی حاجت نہیں ہے. میں نے کہا حضور ہم چلیں. پھر بھی آپ نے مطلب وہ آپ میری طرف بھی دیکھ لیا، سر بھی مطلب جو ہلایا، اور اس جو بندہ تھا اس کی بات پوری سن کے اس کو مطلب دم کر کے پھر جو ہے وہ آپ روانگی اختیار فرمائے. یہ بزرگوں کے پیارے جو ہے وہ انداز وہ رہے ہیں، یہ شفقتیں عنایتیں فرماتے ہیں.
اور بندے کو شفقت اور عنایت کرنے والا ہی ہونا چاہیے، کہ شفقت کی اور نرمی کی، اللہ کی رضا کے لیے جو ادا اپنائے گا تو وہ پھر اس کا فیض بھی پائے گا اور پھل بھی کھائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں جو ہے یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ تعویذات کے حوالے سے بھی تو ذیشان بھائی کو ایک موقع پر فرمایا بھی کہ ان کو جو ہے وہ تعویذ دے دیں، یوں کسی نے یوں اپنے بچے کے حوالے سے بھی بتایا، تو اس کو بھی الحمدللہ یہ مہربانی والا انداز اپنایا، اس کو بھی جو ہے وہ دم بھی فرمایا ماشاءاللہ۔ تو یہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، شفقت کریں، محبت کریں اور عنایت فرمائیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر یوں لگے کہ اس میں شفقت اور عنایت اور محبت یا یوں کہیے کہ مہربانی والا انداز نہیں ہے، تو تھوڑا سا ہیومن ایرر کا مارجن ہم دیکھنے والوں کو بھی کیا ہے دینا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ آپ کی تکلیف تو سن رہا ہوتا ہے لیکن اپنی تکلیف نہیں بتا رہا ہوتا، اپنی تکلیف چھپا رہا ہوتا ہے اور آپ کی تکلیف سن رہا ہوتا ہے اور آپ کو حوصلہ بھی دے رہا ہوتا ہے، جبکہ خود بہت بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ یہ تجربہ کئی دفعہ جو ہے نا یہ دیکھا بھالا مطلب یہ ہے، تو ہمیں بھی تھوڑا سا کیا ہے ہیومن جو ہے وہ پرابلمز کا مارجن جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے بشری واردات بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی رکھنا چاہیے۔ ویسے لفظ بولا جاتا ہے ہیومن ایرر، ہاں جی، جب بزرگوں کے لیے بولا جائے گا تو یہ خالد بھائی ایرر تو نہیں آئے گا، وہاں تو یہی کہا جائے گا کہ اس کا تھوڑا مارجن باہر رکھنا چاہیے۔ بشری تقاضے بھی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور خالد بھائی سے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لقب مشہور ہے چہار دانگ عالم میں یہ گونج رہا ہے، مفتی، افتا یفتی افتا سے مفتی، ایسا ہی خالد بھائی ماشاءاللہ، یہ ذرا بتائیں اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ ایک کریم۔ مفت کا مفتی بھی ہوتا ہے پر مفت یہ بھی ہے، وہ چار بندوں میں ہوتا ہے، اور جو واقعی مفتی ہے وہ پھر چار دانگ عالم میں ہی ہوتا ہے۔ واہ واہ، جس طرح سے مرحبا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے علماء نے لکھا، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ یہ دیکھیں کہ پہلا فتویٰ ہے، اور اعلیٰ حضرت جیسا زبردست محقق مفتی کسی کا پہلا فتویٰ دیکھ کر اسے تصدیق کے لیے مہر بنوا کر دے، اللہ اس مفتی کے پہلے فتوے کا یہ عالم ہے۔ ایک تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پہلے فتوے پر انعام بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر یہاں پر دیکھیں کہ تائید بھی ہے اور پیٹھ تھپکنا بھی ہے، حوصلہ دینا بھی ہے، آگے بڑھانا بھی ہے۔ اور پہلا فتویٰ جب سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا تو معاملہ یوں ہوا کہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتویٰ جات رکھے ہوتے تھے الماری میں، تو وہاں مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ وضاحت کے لیے فتاوی جات تلاش کر رہے تھے۔ تو اتنے میں سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں فتویٰ لکھنا ہے تو اس کے لیے کتب بینی وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ آپ دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب کیونکہ ان سے عمر میں بڑے تھے، خلفائے اعلیٰ حضرت میں سے ہیں اور یوں تو ملک العلماء ہیں جی۔ تو فرمایا کہ اچھا تو پھر آپ بغیر کتاب کی مدد کے لکھ دیجئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے قلم اٹھایا اور فتویٰ تحریر فرما دیا۔ اب جیسے ہی آپ نے تحریر فرمایا تو دیکھ کر وہ بھی خوش ہوئے، اور پھر وہ فتویٰ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور آپ اس کو چیک فرما لیں، اس کو تائید فرمائیں، اس کی جیسا ہے آپ کرم نوازی فرمائیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب وہ فتویٰ پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو دیکھ کر مسکرائے بھی اور پھر دعائیں بھی دی، ساتھ ساتھ انعام کے طور پر مہر بھی بنوا کر دی۔ یہ وہ انداز ہے بزرگوں کا لوگوں کو آگے بڑھانے کا، یعنی قطع نظر اس کے کہ یہ کون ہے۔ جب فتویٰ نویسی ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی بتائے گا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، منشاء شریعت بتائے گا۔ اس میں یوں نہیں ہے کہ جو اپنا ہے اسے جلدی سے نواز دیا جائے، بلکہ الحمدللہ عز و جل سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تفقہ اس سطح کا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کئی اکابرین علماء جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اعلیٰ حضرت کے دور میں رجوع کیا کرتے تھے، وقت نے دکھایا کہ جس طرح مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس مسند افتاء پر قدیم ہوتے چلے گئے اور ایک ہوتا ہے کہ مفتی کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو مزید تفقہ آتا چلا جاتا ہے. تو الحمدللہ دیکھا گیا کہ بلکہ یوں بھی فرمایا گیا کہ مفتی اعظم کل عالم، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ الفاظ بھی کہے گئے کہ شرق و غرب سے پھر فتوے آتے اور تقریباً 70 سال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ نویسی فرمائی. یعنی وہ یہ کہ فتوے لکھ کر دیا کرتے تھے. اور آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ جب تک پھر حیات رہے تو زبانی کلامی تو کئی مفتیوں کی جو الجھنیں تھیں مسائل شرع لکھنے میں وہ زبانی ہی حل فرما دیا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں تو فقہی جزئیات پر جب تک بندے کو کامل ملکہ نہ ہو وہ اس طرح گفتگو نہیں کرتا. اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے کے تفقہ کا عالم تھا کہ جب تک فتویٰ دیتے رہے، لکھ کر دیتے رہے، تو وہ 70 سال تک لکھ کر دیا. اور اس کے بعد بھی کیونکہ جب عمر زیادہ ہو گئی تو وہ لکھنا اس طرح سے نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن علماء آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا کرتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبانی انہیں ان کی مشکلوں کی حل بتایا کرتے، مسائل کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے. واہ جی واہ. مفتی اعظم بڑی سرکار ہے جب کہ ادنا ساگدہ عطار ہے. مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہاں پار ہے، ہاں پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. حق نے مفتی اعظم کہا انہیں، دنیا حق نے مفتی اعظم کہا انہیں، پیارے رضا پیارے رضا نے نام رکھا مصطفیٰ رضا. واہ جی واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اہل سنت نے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کئی جگہ پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بہت پیارا بیٹا ہے اور برکتوں والا ہے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی خاص دعاؤں سے بھی نوازا ہے. یہاں میں جو ایک مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ایک عنوان لینا چاہ رہا ہوں، وہ ہے آپ کی رسم تسمیہ خوانی، جسے رسم بسم اللہ بھی کہا جاتا ہے. ہمارے اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر تو ابھی جو جدید حالات یوں سمجھ لیے کہ آ رہے ہیں اور وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، اسی اعتبار سے چیزیں جو ہے موڈیفائی ہوتی جا رہی ہیں. بچے جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کبھی کس نام پہ کر رہے ہیں، کبھی کس نام پہ کر رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ کس نام پہ کر رہے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ اگر کوئی ایکٹیویٹی بچوں کی رکھنی ہی ہے تو وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ لی جائے کہ جس کا صلحاء کے اندر، بزرگوں کے اندر ایک انداز باقاعدہ طور پہ چلتا ہوا چلا آ رہا ہے اور ہمیں ملتا ہے، جس میں رسم بسم اللہ بھی ہے اور دوسرا آمین بھی ہے. آمین. سر خالد بھائی یہاں کراچی میں بھی آمین ہی کہتے ہیں؟ آمین ہی کہتے ہیں. یعنی بچے نے قرآن کریم جو ہے وہ ختم کر لیا ہے، جیسے عموماً حفاظ کی آمین ہوتی ہے ایسے ہی. آمین اور نشرہ کہتے ہیں ہمارے. اچھا نشرہ بھی کہتے ہیں. عموماً یہ حفاظ کا ہوتا ہے. بھئی جب بچے نے حفظ کر لیا قرآن کریم تو اب اس کی کیا ہے؟ آمین ہے. تو یہ بھی جو ہے نا وہ سلسلہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. تو کیا فرمائیں گے استاد؟ ان چیزوں پر اگر بندہ فوکس کرے تو ایک اس کی برکت بھی بندے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ظاہر سی بات ہے جب ایک اچھی انوائرمنٹ کے اندر، ایک اچھے ماحول کے اندر بچہ آگے بڑھے گا
تو اس کی برکتیں پائے گا، اور اگر کچھ اور بنائیں گے تو پھر کسی اور سمت ہی نکلتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ رسم بسم اللہ ہے 4 سال 4 ماہ 4 دن۔ جب بچہ جو ہے وہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جاتا ہے تو کسی مذہبی شخصیت، کسی عالم دین اور کسی اچھی شخصیت، یعنی جن کا بزرگوں، جسے ہم بزرگ سمجھتے ہیں، جی ان سے ہم جو ہے وہ بسم اللہ پڑھائیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ ان کی زبان سے ہوگی۔ جیسے تحنیک کے بارے میں تو ابھی بھی ہے، گھٹی جسے کہا جاتا ہے، وہ نیک آدمی سے جو ہے وہ ڈلوانے کا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ جس کی جو تحنیک کرتا ہے، یعنی گھٹی ڈالتا ہے، جی تو کہا جاتا ہے کہ اس کی عادات بھی بچے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ مشہور ہے، واللہ عالم اب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تجربہ شاہد ہے کہ ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ اور اگر جو ہے وہ کسی بچے کے اندر کوئی ایسی بری خصلت پیدا ہو بھی جائے تو پھر کہا جاتا ہاں ہاں وہ گٹی فلاں نے دی تھی، اللہ تو کہیں اس کا اثر تو نہیں ہو گیا اس کے اندر۔ اللہ بہرحال اس طرح کہنا نہیں چاہیے، یہ غیبت کی صورت جو ہے وہ مجھے تو بنتی نظر آتی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال تحنیک کا کوئی اثر تو ہوتا ہے، تبھی تو یہ سلسلہ ہاں ہے۔ جی، اس لیے نیک آدمی سے تحنیک کروانی چاہیے، خوش اخلاق آدمی سے تحنیک کروانی چاہیے، گھٹی ڈلوانی چاہیے۔ اسی طرح رسم بسم اللہ بھی جو ہے کسی اچھے جو ہے وہ عالم دین سے، نیک آدمی سے کروانی چاہیے۔ یہ تو مفقود ہے، جی یعنی گھٹی کا پھر کوئی سلسلہ کنسپٹ ہے ہمارے ہاں، پنجابی میں گھڑتی کہتے ہیں۔ ہاں جی، جی لیکن جو یہ ہے یہ نہیں ہے، یعنی رسم بسم اللہ کا رواج عام طور پر ہمارے معاشرے میں کم ہے، بہت کم ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا سلسلہ شروع کریں، بزرگوں کا طریقہ ہے، اس کے واہ جو ہے فائدے ہی ہوں گے، نقصان کا کوئی پہلو ہے نہیں۔ جی کہ مذہبی تقریب یہ بنتی ہے اور اس میں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اور دعا تو مومن کا ہتھیار ہے نا، واہ تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، یہ سلسلہ جو آپ نے فرمایا ہے۔ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین واہ سن واہ۔ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو کہ یہ تقریب ضرور منعقد کرنی چاہیے۔ مرحبا۔ امیر السنت کی بارگاہ میں ایک بار حاضری تھی تو وہاں بھی آپ نے، یعنی اسلام بھی نے سوال کیا تو اس پر آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ یہ بزرگوں سے رائج ہے اور بزرگوں میں رائج ہے، ان سے تو یوں برکت کے لیے کرنی چاہیے۔ میری بھی ہوئی تھی الحمدللہ، میں نے اپنے بیٹے کی بھی کی ہے رسم بسم اللہ۔ جی الحمدللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اچھی بات ہے، اللہ برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ بچے اگر چھوٹے ہیں آپ کے تو نیت کر لیں کہ یہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی جب ہو جائیں تو پھر ان کی کیا ہے، رسم بسم اللہ یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا، اگر بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی دعائیں خیر کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، اللہ رحمت فرمائے، وقت گزر گیا۔ بہرحال اچھی بنیاد ڈالیں گے تو ہی عمارت اچھی بنے گی۔ بنیاد لیس، بیس لیس عمارت کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، اس پہ تو تبصرے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ یا جس عمارت کی بنیاد کمزور ہو اس کی زندگی بھی زیادہ ہوتی نہیں ہے۔ اولاد ہے، پیسہ لگایا، تکلیفیں جھیلیں، ہیں جی، آسے آسے عمر گزاری تو جھلے خار ہداراں، یوں بندہ کر کے زندگی گزارے، اور جب پھل کھانے کا وقت آئے تو پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، بچہ ہی غائب ہو گیا، کہیں اور ہی چلا گیا، کسی اور سمت میں نکل گیا ہے، اب ماں باپ جو ہے وہ ہاتھ ملتے ہوئے رہ گئے۔ یہ انداز بعض اوقات ہماری جو والدین ہیں ان کی کمزوری کی بنا پر بھی اس طرح کے انداز ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کی شروع سے ہی اچھی تربیت کریں گے، نیکیوں والی تربیت کریں گے، اسلام کی تعلیمات والی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ اولاد کو بھی ہوگا، اور والدین کو تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم بہت زیادہ ہوگا۔ اور میں یہاں ایک بات چل نکلی ہے اولاد کی، والدین کی، تو میں یہاں ذکر کروں۔ کل استاد صاحب، حافظ عدنان چشتی صاحب، خلیل بھائی، خالد بھائی، ایک بزرگ جو ہے وہ میرے پاس آئے، بڑی عمر کے آدمی تھے، بزرگ مطلب بڑی عمر کے آدمی تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور وہ ڈس ایبل ہے، اور وہ 42 ایئرز کا ہے، 42 سال کا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے وائٹ سیلز کا پرابلم ہو گیا ہے، تو آپ دعا کریں اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ میں اس کے لیے، مریض کے لیے دعا بھی کر رہا تھا، اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ اس باپ نے 42 سال ہو گئے ہیں اس بچے کی کیا کر رہے ہیں، خدمت ہی کر رہے ہیں۔ تو ماں باپ اولاد کو بڑی مشقتوں سے جو ہے وہ پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا صاحب کہ میرا اس میں دل کھبا ہوا ہے،
बूढ़ा बाप क्या कह रहा है, आप जरा हिसाब लगाएं। 42 साल का वो डिसेबल जो है ना, वो बच्चा तो नहीं है लेकिन बाप का तो बच्चा ही है, तो यही हिसाब है। फिर उसके वालिद ने मुझे 2-4 बातें और भी बताई। ये अल्लाह की ज़ात है जिसने वालिदैन के दिल में औलाद की मोहब्बत डाली है, तो औलाद को भी चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा ही अंदाज इख्तियार करे। और अच्छा अंदाज अगर वालिदैन चाहते हैं कि औलाद अच्छा अंदाज इख्तियार करे, तो इसके लिए अपनी औलाद को दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता कीजिए और अच्छे जो है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर इसको आगे बढ़ाइए। अल्लाह ने चाहा तो बच्चा अगर दावत इस्लामी के दीनी माहौल में रच बस जाएगा तो वालिदैन के लिए तकलीफ़ और अजियत का बायस नहीं बनेगा। तो माँ बाप ने बड़ी मेहनतों से, बड़ी मोहब्बतों से जो है वो औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया होता है, लिहाजा औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ मेहरबानी वाला और अच्छा अंदाज है ये अपनाएं। कॉल्स को भी शामिल करेंगे, मैसेजेस को भी शामिल करेंगे। यहाँ पर हम अभी आपको एक पैकेज दिखाने जा रहे हैं मदीना हुजूर का, आइए देखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आप सिलसिला देख रहे हैं खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इसमें हमारा सेगमेंट है मदीनातुर रसूल, मदीना हुजूर का। हमारे करीम आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे मदीने में सबसे प्यारी जगह उनमें मस्जिद नबवी शरीफ भी है। जी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मदीने में मस्जिद नबवी शरीफ की रौनकें, इसकी बरकतें, इसका क्या कहना। मस्जिद नबवी शरीफ की हिस्ट्री को कुछ हम अगर यहाँ पर बयान करें कि ये जगह कौन सी थी और क्या इसका तामीर का सिलसिला हुआ। मस्जिद नबवी शरीफ की जो जगह है, ये 2 यतीम बच्चे थे, ये सहल और सुहेल, इनकी मिल्कियत में थी। ये असद बिन जुरारा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जेर कफालत थे और इस जमीन पर खजूरें खुश की जाती थी। ये मस्जिद तामीर करने से पहले ये जगह वहाँ खजूरें खुश करने के काम आती थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि ये जमीन का टुकड़ा हमें बेच दो। तो उन्होंने बहुत आजिज़ी, इंकिसारी और मिन्नत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जगह आप वैसे ही कबूल फरमा लें। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस अर्जी को, इस रिक्वेस्ट को कबूल ना फरमाया कि ये जमीन इनकी मिल्कियत है, यतीम बच्चे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेमेंट करने का ऐलान फरमाया, उसकी कीमत अदा करने का। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 10,000 दीनार ये अदा किए। और एक रिवायत में यह भी कि यह जगह बनु नज्जार की थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यह जगह कीमतन फरमाई, तो उन्होंने अर्ज की हम इसकी कीमत यानी अजर अल्लाह पाक से लेंगे। मस्जिद नबवी शरीफ की जगह की खरीदारी, अच्छा इसके बाद इसकी डिजाइनिंग, किसी भी हम जो है वो बिल्डिंग को तामीर करने लगते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन से पहले इसका एक नक्शा बनता है, प्लान बनता है। मस्जिद नबवी शरीफ की अजमत के क्या कहने कि हजरत जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ऊंचाई 7 हाथ यानी तकरीबन 3.5 गज रखिए, इसकी ज़ेबो ज़ीनत में तकल्लुफ ना हो। उस वक्त तामीरात का यही अंदाज था, मस्जिद में ताक नुमा मेहराब, गुंबद और मिनारा वगैरह नहीं होता था और तब्दीली हालात के सबब अब आलीशान मस्जिदें बनाने की इजाजत है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मस्जिद नबी शरीफ की तामीर के वक्त वहाँ जो खजूर के दरख्त थे वो कटवा दिए गए और मस्जिद नबी शरीफ का संगे बुनियाद जो है वो रबीउल अव्वल में रखा गया। मस्जिद नबी शरीफ का संगे बुनियाद भी रबीउल अव्वल में, रबीउल नूर शरीफ में रखा गया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से ईंटें उठाकर लाते और अपनी ज़बान फैज़ तर्जुमान से ये फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा। यानी ये एक मोहब्बत भरा अंदाज था, जोश बढ़ाने का भी, जज्बा बढ़ाने का भी। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठा के लाते, साथ साथ ये पढ़ते रहते, अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा।
اے رب قدوس آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اینٹیں جب اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اینٹیں مجھے دے دیں، پتھر اینٹیں جو اس کی تعمیر میں اٹھائے جا رہے تھے تو یہ مجھے دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ فرمایا اور کافی اینٹیں ہیں، اٹھا لاؤ، یہ میں لے جا رہا ہوں۔ تو مسجد نبوی شریف کی کچی اینٹوں سے تعمیر کی گئی اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے کے تھے، اور یہ جو مسجد بنائی گئی بڑی سادگی والی، بڑی مطلب عاجزی والا انداز تھا، اور امیر سنت کہتے ہیں تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو اب یہ مسجد نبوی شریف جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں ہے جس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں متواتر ادا کی اس کے لیے جہنم اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو پاک صاف ہو کر میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا میری اس مسجد کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ لہٰذا اللہ پاک سے ہم دعا کرتے اللہ میں مدینہ الرسول کی حاضری بھی عطا کرے اور مسجد نبوی شریف میں حاضری کا شرف بھی عطا کرے، یہاں کی نمازیں عطا کرے، اللہ پاک اس کی برکتیں عطا کرے۔ تو مسجدوں سے پیار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے کر اس پیار کا اظہار بھی فرمایا، اور اس میں تعمیر میں حصہ لینے والوں کے لیے ایک جو ہے وہ سنت بھی جاری کر دی اور مسجدیں بنانے پر بھی فضیلت بیان کی۔ اللہ پاک ہمیں مسجدوں سے محبت بھی عطا کرے اور مسجدوں کی آباد کاری کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ سبحان اللہ، مرحبا۔ کال دیتے ہیں ناظرین کی، پھر آگے چلتے ہیں جی۔ پیارے خلیل بھائی آپ سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، سلمان بھائی مدینہ پاک کی بادب حاضری کی دعا بھی ارشاد فرما دیں ہمارے لیے۔ امین، اللہ آپ کو جو ہے وہ بادب حاضری مکہ مدینہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔ دعا کر دیجئے، ویسے دعا کے لیے لفظ جو ہے وہ امیر سنت کا مدنی پھول ہے کہ دعا کر دیجئے، یہ مناسب ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ میں خلیل بھائی سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے چھپاکی کا علاج بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ چھپاکی خلیل بھائی پہلے تو چھپاکی بھی سمجھائے نا جی کیا ہوتا ہے، یہ تو خلیل بھائی بتائیں گے نا۔ چھپاکی ویسے یہ ٹریڈیشنل لفظ ہے، یہ عام، ہاں یہ چھپاکی آپ ادھر مدینہ چینل میں لوگ بیٹھے ہوئے، ہیلو مدینہ، یہ کیمرہ مین سے پتا بھائی چھپاکی کا پتا کسی کو؟ چھپاکی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ یہ کوئی خالص پنجاب کے دیہات کا جو بندہ ہے نا وہ آپ کو بتائے گا چھپاکی کیا ہوتا ہے۔ اچھا ہاں بالکل، یہ چھپاکی ویسے کہتے ہیں جو اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کو آکڑا لاکڑا بھی کہتے ہیں، کاکڑا لاکڑا بھی کہتے ہیں، اور ویسے اس کا جو بیماری ہے اس کا نام ہے خسرہ۔ اچھا ہاں جی، ویسے اس کو ہمارے اس میں اس کو ریجن میں پنجاب ریجن میں اس کو چھپاکی کہتے ہیں۔ سرخ یا گلابی رنگ کے جیسے باریک باریک دانے جلد پر نمودار ہو جاتے ہیں نا، ہائے ہائے، تو اسے چھپاکی کہا جاتا ہے۔ صحیح، اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بچوں کو یہ اگر بیماری ہو جائے تو بڑی تکلیف ہے۔ یہ خلیل بھائی علاج بتائیں گے انشاءاللہ جی۔ سلمان بھائی کیا حالت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا سلام سنا دیں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا جی۔ کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا، خلیل بھائی سے عرض ہے کہ ایک کلام سنا دیں امیر اہل سنت کا، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ واہ بھائی واہ، عمران بھائی کیا بات ہے، اللہ برکت سلامتی آپ کو عطا فرمائے، آباد رہیں، سلامت رہیں جی۔ میں ہوں فاطمہ اتاریہ ممکن آباد سے، آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے۔ ہائے ہائے ہائے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، ایسے ہی جی خلیل بھائی جی جی، حاجی مشتاق کا یہ پڑھا ہوا کلام تھا، اور اس میں امیر سنت کی اشعار کی وہ گرا بھی تھی، ایسا ہی ہے نا؟ جی وہی ہے نا؟ جی جی وہی ہے۔ اور میں نے پہلی مرتبہ جسے یوں بولے کہ جو تعارف یوں امیر سنت کی آواز سے، حاجی مشتاق کی آواز سے اگر میں کہوں،
اسی کلام سے ہے تو بھی بات غلط جو ہے وہ نہیں ہوگی. میں نے پوچھا اس ٹائم سے ابھی یہ جو انداز ہے جو اشعار پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پھر انہوں نے بتایا تھا کس طرح سے امیر اہل سنت ہیں اور حاجی مشتاق صاحب ہیں. ماشاءاللہ اللہ برکت دے. آگے چلتے ہیں. سنبھلیا سے اجاز بول رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. آمین. جی مرحبا. پیارے پیارے نعت کا بھائی، مجھے یہ کلام سنا دے. پل سے اتارو رہا گزر کو، خبر نہ ہو جزاک اللہ خیرا. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. مدنی منا تو یوں کال انہوں نے ریکارڈ کروائی ہے کہ ادھر سے ڈائریکٹ کراچی میں ہی آواز آ جائے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ برکت دے، آباد رہے، سلامت رہے. مرحبا. ویسے جن کے گھر دریا کنارے پر ہوتے ہیں ان کا بھی یہ اس طرح کا یہ انداز بعض کا ہوتا ہے. خالد بھائی آپ کو تو تجربہ نہیں ہوگا نا؟ نہیں، میں نے دیکھے ہیں دریا کنارے گھر. اچھا گھر نہیں، جو آواز دے کے دوسری جگہ ادھر سے آواز ادھر آتی ہے، یہ بھی دیکھا آپ نے؟ اچھا ماشاءاللہ. چلیں آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں. اللہ ان بچوں پر، پیارے پیارے بچوں پر اپنی خاص رحمت کا سایہ فرمائے. آمین. جی. میرا نام ہے مدینہ طاہریہ، میں تونسا شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. واہ صحیح، واہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. میسج ہے جی، مسوڑوں میں پانی اگر بھر جائے تو اس کا علاج بتائیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. خلیل بھائی سے کلام سنوائیں، سونا جنگل رات اندھیری، انشاءاللہ الکریم. آگے اور بھی میسج جو ہے ہم ان کو میں شامل کرتا ہوں جی. یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا؟ نام تو ذکر نہیں ہے میسج میں، تو بہر سرکار توجہ فرمائیں، یہ کلام ان کو سننا ہے. دعا کا بھی کہہ رہے ہیں، اللہ رحمت فرمائے. آگے ہیں جی، شکریہ عطار کا کلام سنائیں چشتیہ شریف سے، یہ میسج ہے. ٹھیک ہے جی. خلیل انکل کی آمد مرحبا، بہت دیر بعد تشریف لائے ہیں. کوئی سی منقبت عطار سنا دیں. ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے. اصحاب و اہل بیت پہ قربان ہماری جان، حاجی اشفاق مدنی کا کلام سننا ہے ان کو. مرحبا، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا، صد مرحبا. عاقب رفیق صاحب ہیں قصور سے، کلام سننا ہے، بہت شکریہ. دعائے مغفرت فرما دیں، اللہ آپ کی اور میری بے حساب بخشش فرمائے. یغفر اللہ لنا ولکم. مرحبا. اور جی خلیل بھائی کچھ کلام بھی شامل کریں، کچھ علاج بھی بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کے شروع میں جس کتاب سے کلام پڑھا ہے اس کتاب کا نام بھی بتائیں. جی خلیل بھائی بتائیں جی. سامان بخشش. سامان بخشش. بخشش کہاں سے ملے گی؟ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مصطفیٰ اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آج ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ ان کا نعتیہ کلام جو ہے ان کا مجموعہ ہے. مرحبا جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو. ایسا گما دے کی بلا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے کی بلا میں خدا ہمیں. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو، خبر نہ ہو. فریاد امتی
जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने वालों जागते रहियो सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है सोने वालों जागते रहियो। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफले से क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है सोने वालों जागते रहियो सोने वालों जागते रहियो। है खाके मदीना तेरा कहना क्या है तुझे कुर्ब शाहे मदीना मिला है। मुअत्तर है कितने तो खाके मदीना मुअत्तर है कितने तो खाके मदीना के खुशबू से जरा जरा बसा है कि खुशबू से जरा जरा बसा है। शरफ मुस्तफा के कदम चूमने का तुझे बारहा के तैबा मिला है। लगाओ तुम आँखों में खाके मदीना कोई इससे बेहतर भी सुरमा हला है। मरीज़ो उठा कर ये खाके मदीना को ले जाओ इसमें यकीनन शिफा है। मदीने की मिट्टी जरा से उठा कर पियो घोल कर मर्ज़ की दवा है। अक़ीदत से खाके मदीना बदन पर अक़ीदत से खाके मदीना बदन पर मलो तुम हर एक दर्द की ये दवा है। मलो तुम
واسطہ خاکے طیبہ کا یا رب عطا کر ہمیں مصطفیٰ التجا ہے ہمیں موت خاکے مدینہ پہ آئے الہی تجھ سے ہماری دعا ہے میری نعش پر آپ خاک مدینہ چھڑا چھڑا میرے ساتھیوں ہے پس مرگ مولا تو مٹی ہمارے ملا خاک طیبہ میں یہ التجا ہے بدن پر تار کے خاک طیبہ بدن پر ہے تار کے خاک طیبہ پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے واہ واہ خلیل بھائی کیا کلام پڑھا ہے آپ نے اور کیا لکھ دیا ہے میرے سنت نے اللہ اکبر کیا بات ہے مجھے جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ مدینہ طیبہ میں عدنان بھائی ایسے بندہ نیچے ہی بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے سیر قطب مدینہ کے بڑے پیارے جو ہے وہ مرید بھی ہیں حاجی حنیف اللہ والا ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر کے بھی کچھ وقت جو ہے وہ سید شہداء کے قدموں میں گزرا اور سید ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ ہم جو ہے نا عدنان بھائی وادی بطحان سے گزر رہے تھے کہ خاص جس کی مٹی کے لیے بھی جو ہے وہ آقا کریم نے فرمایا ہے اچھا عموماً وہاں یہ عدنان بھائی کہ یہ خاک کے اڑنے کا کوئی وہ بہت کم ہی بنتا ہے موقع اچھا لیکن جو گاڑی ہمارے آگے تھی نا جی تو وہ تھوڑی مطلب شوں کر کے وہ گزری نا تو جسے یوں بولیں کہ دھوڑ اڑان دی مٹی اڑان دی جناب ابراہیم باپو نے فرمایا جلدی جلدی شیشے نیچے کریں خاک مدینہ جو ہے وہ اڑ رہی ہے تو یہ لگ جائے گی بدن پر تو بیڑا پار ہو جائے گا تو ہم نے سب نے جو ہے وہ گاڑی کے شیشے جو ہے وہ نیچے کیے کھولے حالانکہ گرمی شریف کی حاضری اپنی جگہ پر تھی تو یوں پھر وہ خاک شریف ماشاءاللہ یہ لگ رہی تھی اور یہ شعر پڑھا جا رہا تھا اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے اللہ اکبر کیا بات ہے جی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ سے محبت بھی عطا فرمائے اور عافیتیں اور سلامتیاں اور راحتیں بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور حضرت سید شہداء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با ادب حاضری مکہ اور مدینہ دوبارہ سہ بارہ چہار بارہ بلکہ بار بار نصیب فرمائے آمین بجاہ طہ و یاسین کچھ خلیل بھائی سے جو ہے وہ سنتے ہیں علاج کیا ہے کیا بتا رہے ہیں اور نیت ہے ہماری انشاءاللہ کہ یاد مدینہ جو ہے وہ پروگرام ایک ہم کریں گے اور اس میں انشاءاللہ قبلہ رکن شورا کی یادیں انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کریں گے حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب کی موجودگی میں ہم یہ پروگرام کریں گے عدنان بھائی اور اس میں آپ کو بھی دعوت دیں گے چلیں آپ کا بھی ذوق بڑھتا رہے گا انشاءاللہ صحیح ہے اچھا ہو جائے گا بار خالد بھائی تو ہیں ہی ہیں کوئی ہو نہ ہو خالد بھائی تو ماشاءاللہ موجود ہیں جی دکھ سکھ کے ساتھ ہیں الحمدللہ جی خلیل بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم ہم سب کے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے آمین مسوڑوں میں پانی بھر جائے تو اس کے حوالے سے پوچھا ہے تو یہ اس سے مراد ان کی یہ ہوگی کہ بادی پن ہو جاتا ہے تو کبھی جیسے بڑا گوشت کھا لیا جائے یا بادی والی چیزیں کھا لی جائیں تو اس سے ایسا ہو جاتا ہے خاص طور سے بقرعید میں جو لوگ کثرت سے گوشت وغیرہ کھاتے ہیں جب بھی یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے یا کسی بھی سبب سے ہو جائے تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سرسوں کا تیل لے لیں 1 چمچ تھوڑا سا اس میں نمک ملا لیں اور اس کو جو ہے مسوڑوں پر ملا جائے تو کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے کہ جو مسوڑوں میں جو اس طرح کا پانی بھرا ہوا ہے وہ کچھ دیر میں نکلنا شروع ہو جائے گا یا پھر اس کے علاوہ
कीकर की छाल होती है और फटकरी या फिटकरी जिसे आप कहते हैं, तो वो 12 ग्राम के आसपास फटकरी ले लें और कीकर की छाल 25 ग्राम के आसपास लेकर 2 गिलास पानी या 1.5 गिलास पानी में उसको पका लें और फिर उससे कुल्लिया वगैरह की जाए तो वो भी इस हवाले से मुफीद रहता है। अब पहला इलाज इसका यही है कि आप मिसवाक शरीफ करें, अल्लाह की रहमत से उससे भी इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाता है, सवाब की नीयत से करें। और फिर इसके अलावा जो है ये इलाज भी है, और इसके अलावा ऐसी चीज़ों से बचा जाए कि जो चीज़ें बादी होती हैं, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। और छपाकी के हवाले से पूछा तो ये जिल्द पर बारीक बारीक दाने से हो जाते हैं, तो ये इसका आसान सा इलाज ये है, उनाब के नाम से एक बेर की तरह छोटे छोटे गोल गोल दाने ये आते हैं, तो इसको आप ले लें 12 दाने, 8 से 12 दाने जैसे बड़ों के हिसाब से अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये इसको 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह इसका पानी पी लिया जाए, तो ये इस तरह से इंशाअल्लाह इसमें मुफीद रहेगा। और ऐसे शख्स को जो है वो बड़े का गोश्त, अंडा, मछली वगैरह गर्म चीज़ें वो इस्तेमाल ना करें, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हाजी हनीफ साहब, इनकी मदीना तैयबा से ये फरमाइश है, फिर के गली गली तबाह, इस कलाम की कुछ अशार सुना दें। तो आवाज़ मदीने में जा रही है इंशाअल्लाह, बंदा भी मदीने में जाएगा इंशाअल्लाह, करम हुजूर फरमाएंगे और बुलाएंगे, कुछ अशार सुना दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक़ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों, जाने है को दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, संगे डरे हुजूर से हमको खुदा ना सब्र दे, संगे डरे हुजूर से हमको खुदा ना सब्र दे, जाना है सर को जा चुके, जाना है सर को जा चुके, दिल को करार आए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। मरहबा, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। मदीना के नाज़रीन, बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा पैकेज है हमारे पास, एनिमेटेड स्टोरी है, आइए आपको दिखाता हूं। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रायका, कनीज़ फातिमा। बाबा बाबा, वालेकुम अस्सलाम बाबा। आहिस्ता आहिस्ता। माशाअल्लाह, अरीबा भी आई हुई हैं। जी जी, और बरीरा भी। बाबा सबके लिए चीज लाए हैं। वाओ,
तो फिर जल्दी दे, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। ये एक आपी की और ये एक बरीरा की। जज़ाकल्लाह बाबा। आहिस्ता बेटा आहिस्ता। दिल तो कर रहा है ये वाला पैकेट भी हम ही ले लेते हैं। नहीं नहीं, आपके बाबा गुस्सा होंगे, बुरी बात है ये। अमानत में हम खयानत नहीं कर सकते। अरे कौन सा कोई देख रहा है? आप ही और बरीरा को तो कुछ पता ही नहीं है, और ना ही बाबा को पता चलेगा कि हमने दिया कि नहीं दिया। लेकिन राइका, कोई देख नहीं रहा तो क्या हुआ, अल्लाह तो यकीनन देख रहा है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, अल्लाह तो यकीनन देख रहा है। देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या लाई हैं? माशा अल्लाह, वाह। अब जल्दी से उठे और नमाज पढ़ लें। जी आपी। अरीबा ऊपर आ जाएं, हम एक गेम खेलते हैं। आप ही नमाज का बोलकर गई हैं, अब नमाज ना पढ़ लें? अभी तो पढ़ी है। कब? अरे मतलब बोल देंगे पढ़ी है, ये तो झूठ हो जाएगा। अरीबा आपको पता नहीं क्या मसला है, हर बात में मेरे खिलाफ बोलती हैं। मैं तो हर गलत बात के खिलाफ एक्शन लेती हूँ। अपनी ही मर्जी चलाती है हर काम में। अच्छा ना, आप गुस्सा ना हो, मैं आपके साथ ही हूँ। अच्छा तो फिर हम गेम खेलते हैं। जी तो बताएं क्या गेम है? तो गेम ये है कि आपके हाथ में पेपर और पेंसिल है, आप कुछ भी सोचें और इस पर लिख दें। जी लिख लिया। अब आप अपनी दोस्त की पसंदीदा चीज अपने जहन से सोच कर लिखें। लिख ली। अब मुझे बताएं दोस्त की पसंदीदा चीज क्या लिखी है? दोस्त की पसंदीदा चीज पेंटिंग। अब मैं आपको बताऊं, आपने अपनी पसंदीदा चीज क्या लिखी होगी? जी बताएं। पेंसिल एंड पॉइंटर्स। जी पेंसिल। लेकिन राइका आपको कैसे पता लगा? मुझे सब पता लग जाता है। बताएं तो। फिर भी अरे मैंने तुक्का ही मारा था। नमाज पढ़ लिया आपने? जी जी जी, जी, जी? कब पढ़ी है नमाज? जी अभी अभी। बरीरा से पूछ लें आप। जी जी पढ़ी है। आपको कैसे पता? आप तो मेरे साथ बाहर थी। वो मैं। अच्छा, और वुजू कहाँ किया आपने? मैं तो घर से करके आई थी। और मेरा तो वुजू जो फजर में किया था वो ही था। अच्छा, मतलब कुछ भी आप बोलती जाएंगी और मैं मान लूंगी। अरीबा आप भी इनके साथ मिल गयी। एक झूठ बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं आपको। ये राइका का प्लान था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं राइका को समझा भी रही थी, लेकिन राइका ने कहा आप ही कौन सा देख रही हैं? अरीबा आप मुझे ही फंसवा रही हैं। आप नहीं किया है तो आप ही को फंसवाऊंगी ना। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, आपको पता है? अल्लाह पाक झूठ पर अपनी लानत फरमाता है। आप ही बस गलती हो गई। राइका अगर मैं नहीं देख रही तो इसका मतलब आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगी। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो अल्लाह आपको देख रहा है जिसको राजी करने के लिए नमाज पढ़नी है। सॉरी आपी, अभी पढ़ लेते हैं। जी आपी सॉरी। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कभी कोई गलत काम करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई देखे या न देखे, अल्लाह तो हमें हर हाल में देख रहा है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये बच्चों की अच्छी तरबियत होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे बच्चों को ये अच्छे अंदाज ये पक्के इनके जहन में हो जाएं और इनको अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह आफियत अता फरमाए, आमीन। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुबारक सीरत पर जो है वो वापस आते हैं। ज़िंदगी गुजारने के आदाब के हवाले से क्या रहनुमाई मिलती है मुफ्ती आज़म हिंद की सीरत में? मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह, क्योंकि इनकी तरबियत ज़बरदस्त तरीके से हुई थी और फिर इस्लामी उलूम से भी इनको मुकम्मल वाकफियत थी। 18 साल की उम्र में तो आप फारूक तहसील हो गए थे जी, और उसके बाद पढ़ने पढ़ाने का और इफ्ता नवीसी का सिलसिला रहा, और फिर रब की रहमत से अल्लाह पाक ने इनको मकबूलियत भी अता फरमाई। इसलिए ये बड़ी मोहतात ज़िंदगी गुजारा करते थे और शरीयत पर ख़ुद भी पाबंद थे और दूसरों को भी पाबंद करने की कोशिश फरमाया करते थे। और जब आपके सामने कोई ऐसी बात नज़र आती जो कि शरीयत के ख़िलाफ़ होती थी तो आप फ़ौरन उसका एक्शन लिया करते थे, और जो है वो जहाँ समझाना होता था, नाहियुन अनिल मुनकर की ज़रूरत पेश आती थी, बुराई से मना करने की ज़रूरत पेश आती थी, तो आप मना भी फरमाया करते थे। जब आपके बारे में ये लिखा गया कि जब आपकी खिदमत में कोई
کتنے ہی بڑے مرتبے کا کوئی شخص آ جاتا, کوئی امیر کبیر آدمی آ جاتا اور اس کے ہاتھوں کے اندر کوئی سونے کی انگوٹھی ہوتی تو آپ اس کو بڑے محبت اور پیار سے سمجھایا کرتے تھے کہ یہ سونے کی انگوٹھی مرد کو جائز نہیں ہے. صحیح. اور پھر آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات ایک گناہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, آدمی کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ یعنی اس کا دورانیہ گناہ کا کم ہوتا ہے, لیکن یہ انگوٹھی پہننے کا گناہ تو ایسا ہے کہ جو جاری ہی رہتا ہے, یعنی جب تک انگوٹھی جو ہے آدمی پہنے رہے گا گناہ لکھا جاتا رہے گا. تو اس لیے یعنی آپ جو ہے وہ اس چیز سے منع فرمایا کرتے تھے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا, یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے, اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس پر کاربند تھے, اور آپ خود بھی شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے اور ہر کام جو ہے وہ شریعت کے مطابق کیا کرتے تھے. اور ان کی شریعت کی پابندی کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ منسلک ہوتے تھے وہ بھی رب کی رحمت سے جو ہے وہ شریعت کے پابند ہو جایا کرتے تھے, اور آپ کی خدمت میں جو آتا وہ توبہ طائب ہو جایا کرتا تھا. وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو, آپ کی صحبت, آپ کے بعض اوقات تو اللہ پاک نے آپ کو ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ آپ کی صحبت میں جو آتا تھا وہ توبہ کر لیا کرتا تھا. تو آپ ایسے بھی جو ہے وہ جب بیعت کروایا کرتے تھے توبہ بھی کروایا کرتے تھے. تو الحمدللہ عز و جل آپ کی شریعت کی پابندی کا جو اثر ہے وہ لوگوں پر بھی ہوتا تھا. واہ سبحان اللہ. یہ شریعت کی پاسداری آپ دیکھیں گے بزرگوں کے جو ہے وہ گھرانے کی برکت سے یہ فیضان سرکار فیض اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی نصیب فرمائے. یہ سر میں نے جانشین میرے سنت میں بھی دیکھی. ہوا کیا, ہوا یہ کہ ہم لاہور کے فیضان جوہر ٹاؤن میں تھے اور وہاں پر خالد بھائی جانشین میرے سنت سے ملاقات کرنے کے لیے آیا, اور وہ آب زمزم شریف اور اجوا کھجوروں کے 2 پیکٹ تھے وہ, اور ایک پیکٹ میں بادام بھی تھے, وہ لے کر کے آئے. وہ انہوں نے مجھے دیا کہ آپ ان کو پیش جہب کر دیجئے گا. وہ دے کر کے وہ چلے گئے. جانشین میں سنت وہ اس آفس میں آئے, اور آفس میں آ کر کے آپ جو ہے بیٹھے تو آپ سے دبئی سے بھی کچھ لوگ آئے تھے تعزیت کرنے کے لیے, اور سیالکوٹ سے بھی آئے تھے. حاجی اظہر صاحب ابھی ساتھ ہی تھے الحمدللہ, بڑی محبت فرماتے ہیں حاجی اظہر صاحب سے بھی جانشین میں سنت, اور حاجی اظہر صاحب کا بھی بڑا نیاز مندی والا انداز ہے, مرحبا, سیکھنے والا کہ عقیدت اور محبت کیسی ہونی چاہیے. بہرحال وہ وہاں پر اسلام بھائی جب ملاقات کرنے لگے تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا حضور آپ کے دست مبارک سے اسلام بھائیوں کو بادام بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. نہیں جی حافظ صاحب, میں نے باداموں کا پیکٹ کھولا اور میں نے کھول کے وہ جانشین میں سنت کے ہاتھ میں دیا, اور بزرگوں نے اس میں سے کچھ بادام جو تھے وہ جو ملاقات کر رہے تھے, ملاقات بھی ہو رہی تھی اور ساتھ میں آپ ان کو بادام بھی دے رہے تھے. ملاقات ہوئی, ملاقات ہو کے لوگ عدنان بھائی باہر آ گئے, اور میں نے کہا حضور یہ جو بادام آپ نے عطا فرمائے ہیں یہ آپ ہی کے تھے. اچھا فرمایا بلائیں اسلامی کو, واپس بلائیں. چلے تو نہیں گئے, نہیں, ان کو بلا واپس بلائے. اچھا وہ واپس آ گئے سارے. ان سے پوچھا بھی کسی نے بادام جو ہے وہ کھائے تو نہیں ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میں نے ایک کھایا ہے, اور کسی نے نہیں کھایا. فرمایا اچھا یہ بادام واپس کر دیں. یہ ایک بات عجیب بات تھی. تو حاجی اظہر صاحب نے کہا پہلا سائنگا دیتے نے ہوں لے رہے نے, دیو بھائی. تو پھر وہ دیے. پھر جانشین میں سنت نے یہاں ایک بات کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ سلمان بھائی کے پاس جو یہ تھا مجھے دینے کے لیے, یہ تھے اس کے وکیل, اور یہ انہوں نے مجھے دینا تھا, اور میرا چونکہ اس پر قبضہ ہی نہیں ہوا لہذا یہ میری ملکیت میں ٹرانسفر بھی نہیں ہوا. یہ پہلے کا ہی کیا تھا اس کی ملکیت میں باقی تھا. تو وہ چیز جو مجھے دینے کے لیے آئی تھی وہ سلمان بھائی نے یوں اس طرح اس کو آگے کیا کہ وہ جیسے لگا کہ یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں کہ آپ یہ تقسیم, جیسے ہوتا ہے نا بندہ حضور یہ اس کو وہ بانٹ دے یوں کر کے. تو بہرحال پھر مجھے فرمایا کہ آپ وہ ایک بادام کی جو ہے وہ معافی بھی مانگ دیجیے گا جنہوں نے دیے تھے. ویلنشیا ٹاؤن کے کوئی اسلام بھائی تھے, ان کے والد صاحب بھی تھے, 2 بیٹے بھی تھے ان کے آئے تھے. اور پھر جو ہے نا وہ ان کو پہلے تو وہ 3-4 بادام دیے تھے, پھر انہوں نے لب بھر کے عطا فرمایا ان کو, مطلب بھر دیا. تو یہ شریعت کی پاسداری دیکھیں, بندہ پھنس نہ جائے, ورنہ کون بات کا تھا نا چھڈو جی بادامہ نہ کی
کوئی 4 بادام ہی نہ کی نہیں. کھ دا بھی چور تو لکھ دا بھی چور، کھ دا بھی صاحب ہے. یہ لفظ کا حساب ہے. اور یہ الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت کی شریعت پر عمل کی پاسداری کا ایک خوبصورت انداز ہے جو ہمیں بھی سیکھنے کو ملا. میں تو ساری زندگی کے لیے ایک میسج ہوگا نا، بزرگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں پھر یوں ہی تربیت آپ کی ہوتی ہے کہ اپنے اعتبار سے بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کیا کرنا ہے، جس کو نگلیکٹ بندہ کر دیتا ہے، جن کو غفلت میں چھوڑ دیتا ہے، تو یہ نہ کیا جائے بلکہ اس پر جو ہے وہ نظر رکھی جائے کہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ الحمدللہ عدنان بھائی کے ساتھ میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. تو جانشین امیر سنت کا یہ جو ٹریول 4-5 دن مجھے سفر کی سعادت ملی ہے. ہم جمعرات کو نکلے تھے رات میں اور منگل کی رات تقریباً کم و بیش 1 بجے جب واپسی ہوئی. تو اس میں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جن کو وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ پروگرام میں بیان کرتے رہیں گے. تو یہ آپ کو واقعہ میں نے بتایا ہے کہ صلحاء کا جو گھرانہ ہوتا ہے اس میں شریعت کی پاسداری، شریعت مطہرہ کی پاسداری، یہ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے. امام اہل سنت کے جو ہے وہ گھرانے میں پروردہ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز آپ نے دیکھا، شریعت پر عمل اور پاسداری کا جو انداز ہے. اور امام اہل سنت کے فیضان سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی آغوش رحمت اور آغوش تربیت میں پروردہ جانشین امیر اہل سنت کا خوبصورت انداز یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ آپ بھی شریعت مطہرہ کے کیا ہیں، پابند ہیں. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ، یہ بزرگوں کے انداز سے سیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں بھی شریعت مطہرہ کا کیا ہونا چاہیے، پابند ہونا چاہیے. اور اللہ ہمیں یہ پابندی نصیب فرمائے. دسترخوان بھی بعض اوقات عجیب طرح کے ہوتے ہیں، اور دسترخوان سے ریلیٹڈ اگر کوئی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کی بات سر آپ بیان فرمانا چاہیں تو. دسترخوان جو ہے وہ جس دسترخوان پر کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا جی تو آپ اسے استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ لکھائی کا بھی احترام ہے، اور بلکہ جو عام دسترخوان ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بعض لوگ کیا ہے اسے رون دیتے ہیں. جی تو آپ اس سے بھی منع فرمایا کرتے تھے. اور دسترخوان کا بھی احترام ہے، بلکہ جو ہے وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دسترخوان کا احترام نہ کیا جائے تو یہ رزق میں کمی لاتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ دسترخوان کا بھی جو ہے وہ جب آپ کے سامنے دسترخوان ہوتا تھا تو آپ خود بھی اس کا احترام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی احترام کرنے کا فرمایا کرتے تھے. اور یوں جو ہے وہ دیکھیں بات تو اتنی بڑی نہیں ہے. ہم بعض اوقات شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی تنگی ہے جی، پوری نہیں پڑتی، اور جناب وہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی مسئلہ بتا دیں. تو کئی ایک ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی واقع ہوتی ہے. جی تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بزرگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ دسترخوان کا بھی احترام، اسی طرح روٹی کا بھی احترام ہے. روٹی بھی جو ہے وہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اس کا احترام نہیں کر رہے ہوتے اور جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے. نیچے گر جائے تو بھی اٹھانے کا جو ہے کوئی زحمت گوارا نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہے. ہاں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں روٹی کا احترام تو پایا جاتا ہے، لیکن دسترخوان کا احترام یہ کم ہے. تو دسترخوان کا بھی احترام کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دسترخوان پر کھائیں، کہ دسترخوان یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم میز کرسی پر کھانے کے بجائے جو ہے دسترخوان بچھا کر نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں. اور میں نے تجربہ جو کیا ہے کہ جو مزہ اور لطف جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر دسترخوان پر کھانے کا ہے وہ میز کرسی پر بھی نہیں ہے. تو لہٰذا سنتوں پر عظمت ہے، سنت پر عمل کرنے میں، تو سنت پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور صحیح کہا ہے امیر سنت نے کہ مفتی اعظم بڑی سرکار ہے، جبکہ ادنا سا گدا عطار ہے. مفتی اعظم سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہاں پار ہے، ہاں پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ
مفتی اعظم ہند کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام. رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے. اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا.